جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرشتے ایک آزمائش بن کر آئے تھے کہ قوم ان پہ چڑھ دوڑی اور ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ دو فرشتے ایک آزمائش تھے۔ ان دو فرشتوں کو اللہ نے انسانی شکل میں عراق کے ایک شہر بابل میں بھیجا، وہ وہاں پر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے مگر یہ کہ پہلے بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے، ہم سکھا سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا سیکھنا کفر ہے، اب تم بتاؤ کہ کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو وہ اس بات کو چھوڑ دیتے، بھول جاتے کہ کفر ہے یا نہیں، وہ پیچھے لگ گئے اور جھنڈ کے جھنڈ لوگ ان لوگوں کے پاس یعنی ان فرشتوں کے پاس پہنچنے لگے کہ وہ جادو سیکھ سکیں۔ اور فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ، یہ دونوں فرشتے بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھے، جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے فرشتے آزمائش بن کر آئے۔ جادو کا سیکھنا اور سکھانا اگرچہ کفر ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جا سکے کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں یا پھر ان خرافات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے، علل اعلان بتا دیتے کہ انما نحن فتنہ، ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر مت کرو، کیونکہ جادو کا سیکھنا کفر ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، تم ایسا نہ کرو، لیکن وہ اس حکم کی پرواہ نہ کرتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان دونوں سے وہ سیکھتے چلے جا رہے تھے، لیکن سیکھا بھی کیا؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی گھر توڑتے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رہے کہ جادو کے زور سے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا جا سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کا اذن ہو تو نقصان ہو بھی سکتا ہے۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے، کہ اللہ چاہے۔ اور اللہ کیوں چاہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس لیے وہ اچھا کام کرنے والوں کو بھی آزادی دیتا ہے اور برا کام کرنے والوں کو بھی ایک آزادی ملی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ان کی آزادی چھین لی جائے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے۔ تو وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ بنی اسرائیل سیکھ رہے تھے جو ان کو سراسر نقصان دے رہا تھا، آخرت کا نقصان تو تھا ہی تھا لیکن دنیا میں بھی نقصان ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیے کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ دونوں کی زندگی جہنم بنتی ہے بلکہ ان کی نسلیں بھی متاثر ہوتی ہیں، والدین کے لیے بھی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ ابلیس اپنے لشکر ہر روز بھیجتا ہے دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے، اور جب وہ فساد پھیلا کے واپس آ کر اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو وہ مختلف لوگوں سے پوچھتا ہے، مختلف شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو کوئی کارنامہ اپنا بتاتا ہے، کوئی تو ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے آیا ہوں، ان کو لڑا دیا میں نے۔ تو ابلیس اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے اور گلے لگاتا ہے اس کو کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا، کیونکہ خاندان شوہر اور بیوی کے باہم اتفاق سے بنتا ہے، اور اگر ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے تو خاندان کی کرچیاں بکھر جاتی ہیں، سب کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ ایسی جگہ پہ وار کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو۔ تو بنی اسرائیل بھی جادو کے ذریعے اپنے گھروں کو توڑنے پہ تل گئے جس سے ان کا سراسر نقصان ہو رہا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ جو بھی اس کو خریدے گا، یعنی جو بھی یہ کاروبار کرے گا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یعنی جادو کا کاروبار کرنے والے اپنی آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے کہ کتنے بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔
کسی کی دنیا برباد کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو کیا ملتا؟ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں بہت اچھا ثواب پاتے، بہت اچھی جزا پاتے، بہت اچھا بدلہ پاتے۔ اور وہ بدلہ کیسا ہوتا؟ خیر، بہت عمدہ، اچھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش انہیں علم ہوتا کہ اللہ کی اطاعت کتنے فائدے کی چیز ہے، اور اللہ کی نافرمانی اور نافرمانی کے سارے کام، خصوصاً جادو اور سحر وغیرہ، انسان کی آخرت کے لیے کس قدر تباہ کن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ایسے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔